پاکستانی ایئر لائنز پر یورپی ملکوں میں پابندی کا معاملہ طول پکڑ گیا۔ یورپی کمیشن نے PIA پر پابندی ہٹانے کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ یورپی کمیشن کے اجلاس میں پاکستان سول ایویشن سے متعلق رپورٹ پیش کی گئی۔ CA کے درست اقدامات نہ کرنے پر یورپی کمیشن نے PIA پر پابندی ہٹانے سے انکار کیا۔ پاکستان سول ایویشن شعبہ ریگولیٹری کی بدترین کڑی پابندی ختم نہ ہونے کا سبب بنا۔ ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر برقرار۔ بلوچستان میں آج سب سے زیادہ گرمی تربت میں پڑی، جہاں درجہ حرارت 48 ڈگری تک جا پہنچا۔ سبی میں 47، دادو اور DG خان 46، لاہور میں 43 ڈگری رہا۔ پشاور اور اسلام آباد 41، کراچی میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ چکوال میں بادل برس پڑے۔ گلگت، شمالی بلوچستان اور بالائی خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں میں بھی بارش کا امکان۔ شدید گرمی میں بجلی کی بندش، شہریوں کی کڑی آزمائش۔ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 4448 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ مختلف علاقوں میں 8 گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ۔ لائن لاسز والے علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے تک بجلی کی بندش۔ ٹھٹھہ میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی ریلی، قومی شاہراہ پر دھرنا بھی دیا گیا۔ نوشہرہ میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج پر مقدمہ درج، افسروں کو دھمکیاں دینے، کار سرکار میں مداخلت اور سڑک بند کرنے کے الزامات۔ خواتین کو پہماؤں کی دنیا کی دوسری بلند ترین اور خطرناک چوٹی K2 سر کرنے کی مہم۔ 8 خواتین کو پہماؤں کی کڑی محنت صرف ایک نیوز پر۔ مشکلات، موسم کی سختی اور سخت ٹریننگ۔ کو پہما خواتین کیسے K2 کی چوٹی تک پہنچیں گی؟ ایک نیوز دکھائے گا اس مہم کا مکمل احوال۔ 3 ہفتے کی تھکا دینے والی ٹریننگ کے بعد 8 میں سے 6 کو پہما K2 چڑھائی سر کرنے کے لیے نکلیں گی۔ خواتین کو پہماؤں کی اس کاوش کو سلام، قوم کے سر فخر سے بلند۔ پاکستان آرمی میں میرٹ اور قومی نمائندگی کی ایک اور زندہ مثال۔ مسیحی خاتون پہلی مرتبہ بریگیڈیئر کے عہدے پر پہنچ گئی۔ ڈاکٹر ہیلن میری رابرٹ پاکستان آرمی کی میڈیکل کور میں 26 سال سے بطور پیتھولوجسٹ خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ وزیر اعظم کی مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والی ہیلن میری کو بریگیڈیئر بننے پر مبارکباد۔ کہا، ہیلن میری نے ثابت کیا کہ پاکستانی خواتین کسی بھی میدان میں مردوں سے پیچھے نہیں۔ SIFC معیشت کی بحالی کے لیے کوشاں۔ IT کی برآمدات نئی بلندیوں پر پہنچ گئیں۔ اپریل میں IT برآمدات $310 ملین تک پہنچیں۔ سعودی عرب کو مسلسل برآمدات کے باعث 2 سال میں $100 ملین کا اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق IT برآمدات 62% تک بڑھ چکی۔ وصولیوں میں بھی 1% اضافہ ہوا۔ بہتر ماحولیاتی نظام پر IT کمپنیوں اور فری لانسرز کے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے جہاز نے ہنگامی لینڈنگ نہیں کی۔ ترجمان بلوچستان حکومت کے مطابق وزیر اعلیٰ سرفراز بھگٹی کے طیارے کے ایک انجن میں اسلام آباد لینڈنگ کے بعد فائر الارم بجا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا طیارہ کوئٹہ سے اسلام آباد پہنچا تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاکستانی ہائی کمیشن لندن کا دورہ، اجلاس کی صدارت کی۔ کہتے ہیں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے۔ وزیر داخلہ سے برطانوی رکن پارلیمنٹ خالد محمود کی بھی ملاقات۔ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات پر بات چیت۔ وزیر داخلہ کا لندن میں پاسپورٹ اور نادرا سینٹر کا بھی دورہ۔ پاسپورٹ کے اجراء میں تاخیر کا نوٹس لیا۔ ارجنٹ پاسپورٹ 7 روز میں جاری کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی منظوری دے دی۔ فیز 1 منصوبے کی تکمیل کے لیے 10 ماہ کی ڈیڈ لائن مقرر۔ مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کی ڈیولپمنٹ پلان پر بریفنگ۔ ہر زون کی علیحدہ شناخت کے لیے مخصوص رنگ استعمال کرنے کی تجویز پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر ڈیولپمنٹ پلان کے لیے پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بھی قائم۔ بھکاری مافیا کو معافی نہیں ملے گی، پنجاب حکومت کا لگام ڈالنے کا فیصلہ۔ صوبے بھر کی جیلوں میں بیگر بیرکس تیار۔ ترجمان محکمہ داخلہ کے مطابق ہر بیرک میں 100 سے 200 افراد کی گنجائش۔ بڑے شہروں میں ضرورت کے پیش نظر بیرکس کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے۔ بھکاری مافیا کے گینگ لیڈرز کے لیے سزا میں اضافے کا قانون لا رہے ہیں۔ بچوں کے اغوا اور تشدد میں ملوث گینگ لیڈرز کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔